نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کے پرسپیکٹو سے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جی ٹاکسک بیہیویئر کی حکمت، اور اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسین صبر۔ لیکن اس ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو غم ہیں، آزمائشیں ہیں، وہ تمام نبیوں کی معراج ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے حق کا راستہ چنا ہے، چاہے وہ اللہ کا کوئی نبی ہے، اللہ کا کوئی ولی ہے، اس کے ساتھ ریزسٹنس جو ہے وہ اس کو فیس کرنا پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو آزمائش سے نوازا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت تھا، عام الحزن کا دور تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ دور تھا جب آپ شب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے۔ آپ کی بہت ہی پیاری زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آپ کے مین پروٹیکٹر حضرت ابو طالب جو آپ کو کفار قریش کے حملوں، ان کی سازشوں سے بچاتے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ نے اس کو عام الحزن قرار دیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایز اے گفٹ اور ایز اے کاؤنسلنگ یہ سورہ جو تھی وہ نازل فرمائی تھی۔ اس سورہ میں کلیئرلی یہ مینشن ہے کہ جس طرح کے حضرت یعقوب نے اپنی بیٹوں کی جدائی پر اور اپنے خاندانی حسد، دھوکہ دہی، اور جو ان کے بیٹوں نے جس طرح سے ان کو مینیپولیٹ کیا تھا، اس پہ صبر جمیل کیا تھا، اپنا رابطہ اور امید اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھا تھا، اپنا توکل اس پہ مضبوط کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر کہ جیسے امتحان کے دنوں میں بھی اور نعمت کے دنوں میں بھی انہوں نے اپنی حکمیت اور علمیت سے بھرپور جو صبر کیا تھا، اور جس طرح سے انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا، وہ سب ہمارے لیے ایز اے ہیلنگ جرنی کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قریش مکہ کی طرف سے جو سختیاں، جو سازشیں، جو ریزسٹنس کا سامنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے تھرو وہ ہیلنگ تھراپی پرووائڈ کی گئی تھی جس نے ان کے صبر جمیل کو بڑھا کر ان کو رحمت للعالمین کے منصب پر فائز کر دیا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ریزسٹنس پہ ان کو تنبیہ بھی کی ہے، یا آپ کہہ دو کہ تسلی بھی دی ہے کہ جو آزمائشیں اپنوں کی طرف سے آئی ہیں ان کو حکمت سمجھے، اور آپ کو یونیک پرسن نہیں ہو کہ جس پر آزمائشیں آئی ہیں، آپ سے پہلے نبیوں پہ بھی آزمائشیں آئی ہیں، تو انہوں نے سچویشن میں کیسے بیہیو کیا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ڈاٹ کنیکشن مضبوط بنایا، یہ سورہ آپ کو اس کی تعلیم دے رہی ہے۔ قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ جس کو احسن القصص کہا گیا ہے، قرآن جو کہ علم ہدایت کی بنیاد ہے، کتاب المبین ہے، جس کے متعلق غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، فہم کے ساتھ دین پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، رسمن نہیں قرآن میں قصہ آیا ہے تاکہ ہم عملی بصارت حاصل کریں۔ عبرت، حکم اور صبر یہ قصوں کے ذریعے ہی سکھایا جاتا ہے۔ اس سورہ میں غم کا علاج بھی ہے۔ یہ سورہ آپ کی سیڈنس، آپ کی فرسٹریشن، آپ کی انگزائٹی کا علاج ہے۔ یہ سورہ آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرے گی کہ آپ نے اپنے ٹاکسک جو رشتے ہیں، ٹاکسک رشتے دار ہیں، اور جو ٹاکسک لوگ، ٹاکسک ماحول، ٹاکسک سوسائٹی، جو بھی ٹاکسکسٹی ہے، اس سے کیسے، اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں اور اس سے کیسے گائیڈ لائن لینی ہے۔ آپ پر کوئی الزام لگائے، جب خاص طور پہ جب آپ کے اپنے ہی رشتے دار ٹاکسک ہو جائیں، آپ پر الزام لگائیں، آپ سے حسد کریں، آپ سے کمپیریزن کریں، آپ کو ڈیفیم کریں، آپ کے ساتھ منافقت کریں، بظاہر خیر خواہ ہوں لیکن آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں، آپ کی تکلیف دہ باتوں پہ جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے پہ خوشی کا اظہار کریں، آپ کی ریپیوٹ کو افیکٹ کریں، آپ کو مشکلات میں تنہا چھوڑ دیں، آپ پر اپنے فیصلے امپوز کریں، جب مطلب ہو تو سگے بن جائیں، جب مطلب ختم ہو تو اجنبی بن جائیں، آپ کے خلاف پلاٹنگ کریں، ایسی صحبت لے آئیں جو آپ کے ان کے ساتھ مل کر آپ
سے ریلیٹڈ رشتوں کو آپ ہی سے بدگمان کریں، آپ کو اذیت دینے میں اس حد تک گزر جائیں کہ انسانیت بھی شرمندہ ہو جائے، آپ کو ایموشنلی مینیپولیٹ کریں مگر سمجھ کے آنسو بنا کر اپنے ارادوں کے لیے، اپنے شیطانیت کے لیے آپ کو استعمال کریں، آپ پر ہر وقت تنقید، ہر وقت آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، آپ کا ذہنی سکون برباد کریں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے شکایت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، آپ اپنا کانفیڈینس، اپنا سیلف جو رسپیکٹ ہے اس کو کھو دیتے ہیں، آپ کو لگنے لگتا ہے کہ شاید میرے اندر ہی کوئی فالٹ ہے، میری جس کی وجہ سے میرے ساتھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور میرے مخالف ہو جاتے ہیں، آپ کی ذہنی، جسمانی، جذباتی صحت افیکٹ ہو جائے، آپ سو نہ سکیں، آپ مسکرا نہ سکیں، آپ نا امید ہو جائیں، آپ خود کی ذات کو ایسے محسوس کریں جیسے آپ کو کسی اندھیرے میں قید کر دیا گیا، جیسے کسی کنویں میں قید کر دیا گیا، آپ کے دل سے رشتوں کا اعتبار ہی ختم ہو جائے، تو آپ سورہ یوسف پڑھیں۔ اس میں وہ ہیلنگ پار ہے، اس میں وہ نشانیاں ہیں جو قلبی شفا ہیں۔ ویسے تو پورا کا پورا قرآن روحانی شفا ہے، ذہنی سکون ہے، قلب بصیرت کا ذریعہ ہے، پر اس سورہ کا ایسا میراکولس افیکٹ ہے جو تھراپی کا کام کرے گا۔ یہ سورہ آپ کے غم کا ازالہ ہوگی، یہ آپ کے زخموں کا مرہم ہے، یہ آپ کے قلبی امراض کی شفا ہے، کسی بچھڑے کے مل جانے کی نوید ہے، اللہ پر آپ کے توکل، تنہائی، آزمائشوں میں صبر کا پیغام اور مشکل وقت میں آپ کو مضبوطی دیتی ہے۔ جب آپ پر ایسی ٹاکسیسٹی کو فیس کرنے کا کوئی مرحلہ آ رہا ہو تو یہ سورہ آپ کو بتائے گی کہ اللہ میرا مستعان ہے، اللہ علیم ہے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، وہ مشکل کشا ہے، فاللہ خیر حافظہ ہے، وہ وہ بہترین ارحم الراحمین ہے، وہ سمیع البصیر ہے، وہ صبر جمیل دیتا ہے، وہ غالب ہے ہر حکم پر، ہر امر پر، میرا اللہ علیم الحکیم ہے، میرا اللہ لطیف الخبیر ہے، میرا اللہ واحد القہار ہے، کذالک نجزی المحسنین، محسنین کو اجر سے نوازتا ہے۔ یہ سورہ آپ کو دعا، توکل، تنہائی میں اللہ سے رابطہ، صبر جمیل، خاموشی، حکمت اور مشکل وقت میں مضبوطی دے گی۔ یہ سورہ آپ کو تیار کرے گی کہ آپ حزب اللہ ہیں، آپ اللہ کے مجاہد ہیں، حمداللہ ہیں، اللہ کی غلام ہیں، آپ کا مقصد عارضی دنیا نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور ایسی بہت ساری تشبیہات میرے ذہن میں اس وقت کتار در کتار آ رہی ہیں، جیسے کوئی اجالا پھیل گیا ہے میری سوچوں کے زاویوں پر، اور اس سورہ سے میری محبت کا رنگ مزید گہرا ہوتا جاتا ہے۔ یہ سورہ آپ کو سکھائے گی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ سورہ آپ کو سکھائے گی کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہر وقت وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سورہ آپ کو سکھائے گی کہ ربطنا علی قلبها کیا ہوتا ہے، کہ جذبات جتنے بھی بھاری ہو جائیں اللہ پاک ان کو باندھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کے دل کو تھامنا بھی اللہ کی معرفت سے ہے، اور آپ کے بھاری جذبات کا جو کنٹرول ہے وہ بھی اللہ کے ہی حکم سے ہونا ہے۔ یا اللہ میرا دل تھام لے۔ جب اس سورہ کی آواز میرے ارد گرد بکھرتی ہے تو ایک پرسکون سی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے، بالکل ایسی جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے سالوں بعد ملنے سے پہلے محسوس کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج اس دور میں، اس عمر کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ہیلنگ جرنی سے نوازا ہے۔ تو خیالات کی برسات کو روک کر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں، جس میں نے یہ ریفلیکٹ کیا ہے کہ خود پر کام کرنا ہے، خود کو مضبوط بنانا ہے، اور مزید دعا گوں کہ یہ سورہ جو ہے یہ میرے زخموں کا مرہم بنے، اور مشکل وقت میں مجھے خود کو حضرت یعقوب کے صبر جمیل، حضرت یوسف کی سی پاکیزگی، ان جیسی حکمیت، علمیت، توکل اللہ، اور ہر سچویشن پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کو قبول کرنے کے لیے تیار کریں۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اے اللہ تو میری انگلی بالکل ایسے ہی پکڑ لے اور مجھے ہدایت کے راستے پہ لے آ، جیسے کنویں کی تاریکی میں تو نے حضرت یوسف پر فضل و کرم کیا تھا اور ان کی دعا کا جواب دیا تھا، اور اللہ مجھے شیطان کے فتنے، اس کے اجکنے اور اس کے شر سے ایسے بچا لے جیسے تو اپنے نیک بندوں کو بچاتا ہے، اور تو نے بشارت دیتا ہے کہ یہی میرے چنے ہوئے اور خالص بندوں سے ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں سے نفاق، کدورت، مازت المازتا جو شیطان کا وار ہے، حسد، کینہ، دوزی، کمپیرزن، بدگمانی، غیبت، جھوٹ، فریب،
منافقت، الزام تراشی، وسوسے یا اللہ جو شیطان کے ہتھیار ہیں جس سے وہ انسانوں کے ذریعے استعمال کر کے دلوں میں کدورتیں، نفرتیں اور اللہ سے نا امیدی بڑھاتا ہے، ہمارے ارد گرد ایسے ٹاکسک لوگوں کو لے آتا ہے جن کے اعمال اللہ ان کو مزین کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں، یا ہم اپنے ہی نظر میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو اس شر سے کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس تکلیف کا ازالہ جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اسی تکلیف کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہمزہ جو ہے وہ نازل فرمائی ہے تاکہ ایسے لوگوں کو عذاب کی بھی وعید سنا دے۔ یہ سورہ پڑھ کے اور اس کے کردار پڑھ کے جہاں میں نے ٹاکسک بیہیویئر کی کیریکٹرسٹک سمجھی ہیں، وہاں مجھے اپنا بھی سیلف انالیسس کرنے کا موقع ملا ہے کہ ہم بینگ پیرنٹ بھی بعض اوقات ٹاکسک ہو جاتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے، تو ہم ان کے درمیان جب کر لیتے ہیں جو انہیں فیوچر میں بھی نقصان دیتا ہے، تو ہم وہ شیفرڈ ہیں اور ہمارا کام ہے اپنے ریوڑ کی بھی حفاظت کرنا، اور خاص طور پہ ایسے ٹاکسک رشتوں میں، خاص طور پہ جب جو آپ کے کلوز رشتے ہیں کس طرح سے آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے، یہ سورہ آپ کو یہ سکھائے گی کہ جب حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہ تھی، جب انسان کی زندگی میں چوائسز ختم ہو جاتی ہیں، یا بعض اوقات انسان کی زندگی میں کوئی ایسا فیس آ جاتا ہے کہ جس میں یہ جو ٹاکسک لوگ ہیں یہ ایسا ٹاکسک انوائرمنٹ بنا لیتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن ہی ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنا آپ بند محسوس ہونے لگتا ہے، بالکل حضرت یوسف کی طرح جو کنویں میں پھینک دیے گئے ہیں کہ نہ تو باہر آ سکتے ہیں کہ ان کو بھیڑیے نہ کھا جائیں، اور نہ اندر رہ سکتے ہیں کہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ تو ایسی سچویشن میں، ایسی صورت میں آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ سورہ آپ کو سکھائے گی کہ آپ نے ایسی سچویشن میں کیسے آپٹیمسٹک رہنا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا ہے۔ پھر جن لوگوں کو ایسی آزمائشوں میں اللہ سے کنیکٹ ہونا آ جائے، اللہ تعالیٰ پھر انہیں جواب بھی دیتا ہے، امید بھی دلاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جیسے حضرت یوسف کو امید دلائی گئی کہ انہیں اقتدار ملا۔ اور ہم جو مرضی سوچ لیں، اللہ کی تدبیر اور حکمت ہر چیز پہ بھاری ہے، اور ہمیں بس یہی سوچنا ہے اس ٹائم پہ کہ یہ جو اللہ نے مجھے آئسولیٹ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا اس آئسولیشن کی وجہ سے، ان ٹاکسک لوگوں کی وجہ سے جو مجھ پہ آزمائش آئی ہے، اس آزمائش نے کیا مجھے اللہ کے قریب کیا ہے، یا مجھے اس آزمائش نے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا ہے؟ تو اس ٹاپک کو چوز کرنے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسی بند سچویشن میں آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امیدی ہو گیا ہے، یا سیلف پٹی میں پڑ گیا ہے، یا ہم ان ٹاکسک لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو پنش کرتے ہیں، اپنے فالٹس ڈھونڈتے ہیں، تو یقین مانیے اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے جو تھا میں بھی ایسے ہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس سورہ کو پڑھا، میری وہ ہیلنگ تھراپی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی، اور یہی ہیلنگ تھراپی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس کی شیئرنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس سورہ کے بارے میں اور اس کے کرداروں کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں، جن کی وجہ سے حضرت یوسف کی زندگی میں سوشل ریولوشن آیا۔ حضرت یوسف ایک گاؤں کے ماحول سے نکل کر محل میں آ گئے۔ تو سب سے پہلے جو کریکٹر ہیں وہ ان کے بھائی ہیں۔ اس سورہ کو پڑھ کے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کا آپ کی زندگی میں کیا کردار تھا۔ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف سے شدید حسد کرتے تھے، اور ان کو جب ان کو وہ خواب کی بشارت دی گئی تھی تو اس خواب کی وجہ سے ان کی جو حسد تھی اور زیادہ ہو گئی تھی، اور انہوں نے کمپیریزن سٹارٹ کر لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اسوہ کہتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ کیونکہ وہ طاقت میں زیادہ ہیں اس لیے رسالت کا منصب جو ہے یہ انہیں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہونا چاہیے۔ دین انہوں نے آپ کے لیے، آپ کے خلاف پلاٹنگ کی، سوچی سمجھی سازش کی، جو کہ ٹاکسک لوگوں کا کام ہے۔ پھر انہوں نے جی منافقت سے کام لیا کہ آپ کے والد سے جھوٹا وعدہ کر کے، وعدہ خلاف ہوتے ہیں ٹاکسک لوگ، تو انہوں نے آپ کے والد سے جھوٹا وعدہ کیا، آپ کو لے گئے اور آپ کو مار کے کنویں میں پھینک دیا، اور آپ کی قمیض پہ خون لگا کے حضرت یعقوب کے آگے جھوٹ بولا کہ جو یوسف ہے اس کو بھیڑیے کھا گئے۔ تو اصل میں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہپوکریٹ ہوتے ہیں ٹاکسک لوگ،
ٹاکسک لوگ اپنے حسد اور کمپیریزن میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جو انسانیت کی ہی توہین میں شمار ہوتی ہیں، جیسے ان کو قتل کے منصوبے بنا دیے۔ پھر دھوکہ دہی میں بھی یہ لوگ آگے تھے، اپنی رشتہ داری کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ مشہور کر دیا کہ یوسف مر گیا۔ ایموشنلی مینپولیٹ ہوتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت نیک ہے، یہ گناہ کریں گے تو اس پہ توبہ کر لیں گے، لیکن ساری عمر ان کو اس چیز کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور جہاں پر انہیں اپنے فائدے کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، جیسے آیت نمبر 63 65 میں دیکھا کہ جب وہ گندم لینے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے بگاڑ بھی لیں گے اور آپ سے بنا بھی لیں گے، تو ان کے اپنے اون ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو آپ کی مشکل وقت میں، خاص طور پہ جب کوئی آزمائش آتی ہے آپ کی فیملی میں، تو آپ کی ریپیوٹیشن کا بھی خیال نہیں رکھتے اور آپ کو اس مشکل وقت میں ہمیشہ ہی اکیلا کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا جی حضرت یوسف کے ساتھ کہ ہمیں یہاں پہ جو ریفلیکٹ کرنا ہے وہ اس پوائنٹ پہ کرنا ہے کہ جب کوئی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اوپر نیچے آگے پیچھے کے ذرائع اسباب کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے لیے وسیلے بناتا ہے۔ حضرت یوسف کنویں میں پھینکے جا رہے ہیں اور اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ میں آپ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں پاتا ہوں، بھائیوں نے انہیں پھینک دیا ہے، کوئی قدردانی نہیں کی ہے، تو اللہ تو قدردان ہے۔ ان کو ٹاکسک ماحول سے نکالنا اس ٹائم پہ ضروری تھا، جو رشتے آپ کی بے توقیری کر ہوتے ہیں وہاں سے نکلنا ضروری تھا۔ اسی حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے بھائیوں کی آزمائش سے آزمایا۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، سوشل ریولوشن آتا ہے، اور سٹوری جو ہے وہ ایک ڈومیسٹک پرابلم سے سٹارٹ ہونے والی اینڈ کرتی ہے جی گورنرس آف ایجپٹ پہ۔ حضرت یوسف کو گاؤں سے محل لے جایا گیا ہوتا ہے، قافلے والے جو ہیں وہ آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ آیت 20 میں ہمارے سامنے عزیز مصر کے کریکٹر کی بات ہوتی ہے، جو کہ آپ حضرت یوسف کو خرید لیتا ہے، اور وہ فائنانس منسٹر ہوتا ہے، اور اس کا جو وہ مین آف وزڈم ہوتا ہے، اس کی جو ویژنری سکلز ہیں وہ اتنی کرسمیٹک ہوتی ہیں کہ وہ حضرت یوسف کے ورڈ کو جان لیتا ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، اور ان کے آنے سے اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹا بنا لے، اور ان کے آنے سے اس کے محل میں برکت ہی برکت پھیل جائے گی، اور جو بھی کام ہیں وہ سموتھ ہو جائیں گے، تو وہ آپ کو اڈاپٹ کرنے کا سوچتا ہے۔ پھر جی کیا ہوتا ہے کہ اسی دوران آیت نازل ہوتی ہیں 21 اور 23، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے ہر کام پہ غالب ہے۔ بس اللہ نے ہی یوسف کو اسٹیبلش کیا، اس کو حکمت دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو، جیسے کہ وہ حدیث والے نعلمہ من تحویل الاحادیث، کہ حضرت یوسف کو ایونٹس کو انٹرپریٹ کرنے کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ تو یہاں پہ کیا ہمارے سامنے حکمت آتی ہے؟ ویسے تو اللہ قرآن کی ساری آیات ہی حکمت سے بھرپور ہیں، کہ جو اسکوپ ہے وہ نہ تو آپ کی ڈگریز کا ہے، نہ آپ کے اسٹیٹس کا ہے، بلکہ آپ کو نوازنا اور جو اسکوپ کا تعین کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ کہیں بھی کسی بھی سچویشن میں جب کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار سمجھا ہے، اپنا وکیل سمجھا ہے اور اس پہ توکل کیا ہے، تو وہ آپ کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں پہ آپ کی سوچ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہے۔ اب آپ نے وہی دعا جو کنویں میں مانگی تھی، محل میں جگہ ملنے پر آپ کی وہ دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی کلیئرلی فرماتا ہے کہ آپ کو حکمیت دی گئی ہے، آپ کو علمیت دی گئی ہے، اور اللہ بے شک اپنے حق ہر حکم پر جو ہے وہ نازل ہے، اپنے ہر فیصلے پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ اس کے کسی بھی فیصلے کی قدرت پر، اس کے علم پر، اس کی تدبیر پر، اس کی حکمت پر، اس کی حاکمیت پر ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ فلما بالغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، کہ جو نالج اور وزڈم ہے نا، جو حکم اور علم دیا ہے، وہ بھی میری طرف سے عطا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہی سورس ہے، وہی اس چیز کا کریڈٹ ہے، وہی حکمت کا سرچشمہ ہے۔ والقرآن الحکیم کا ورڈ یوز ہوا ہے نا،
اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ کہ اس کا علم تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہر علم کی جو بیس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وہ جو محسنین ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اس کے احسان مند رہتے ہیں، جو اس کے شکر گزار بندے ہیں، وہ ان کو جزا کی فارم میں دو چیزیں عطا فرماتا ہے، علم اور حکمت۔ علم اور علمیت اور حکمیت۔ تو پھر وہ پھر کیا ہوا تھا جی، عزیز مصر جہاں پہ مین آف وزڈم تھا، وہیں پہ جی اس کی جو زوجہ محترمہ تھی، ان کا بڑا ٹاکسک بیہیویئر ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو عزیزہ ہیں وہ فتنہ انگیزی کرتی ہیں اور یوسف کو بہکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ دین اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت، علم اور بصیرت سے نوازا تھی، تو آپ نے فرمایا کہ قال معاذ اللہ کہ عزیز مصر میرے ماسٹر ہیں، انہوں نے مجھے یہاں رہنے کے لیے پناہ دی ہے، میں احسان کا بدلہ احسان کے سوا ہی دینا چاہتا ہوں، میں ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن عزیزہ نے کیا کیا؟ انہوں نے بدگمان کیا، انہوں نے اپنے خاوند کو دھوکہ دیا، انہوں نے منافقت کی، انہوں نے آپ کے خلاف پلاٹنگ کی، اپنے طاقت کا غلط استعمال کیا، آپ پہ بے بنیاد الزام لگایا۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں ٹاکسک لوگوں کی ایک اور ہمارے سامنے اگزامپل آتی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ بدگمان تو دوسرے لوگوں کو کرتے ہی ہیں آپ سے، آپ کو ریفیم کرنے کی تو کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی وہ جو الزام تراشی تھی اس کو پروف کرنے کے لیے اس نے لوگ بھی ایسے ہی اکٹھے کر دیے جی، لوگوں کو دعوت دیتی ہے اور چھریوں سے ان کے ہاتھ کا کاٹنے والا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ بدگمان کرتے ہیں، آپ کے خلاف پلاٹنگ کرتے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ بھی ایسی ہی صحبت اکٹھی کر لیتے ہیں جو سب مل کر آپ کو ہی غلط ثابت کرتے ہیں اور خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سامنے کیا چیز آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو قرآن میں اسپیشلی حکمت عملی کے ساتھ آنسر ہے کہ ایسے لوگ جب یہ والا کام کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف ہی پلاٹنگ کرتے ہیں اور اس کے خلاف کمپنی بھی اکٹھی کر لیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے کام ان کے سامنے شیطان مزین کر کے دے دیتا ہے اور وہ خود کو صحیح ابھی تو آپ کو غلط ثابت کر رہے ہیں، لیکن کل جب ان کا سچ سب کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ بار بار کرائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ظالم رویہ ہوتا ہے، اس کا بھی اور عزیز مصر دونوں کا بھی۔ وہ یوسف کو قید میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے باوجود وہ جانتے ہوتے ہیں، وہ جو پریزیڈنٹ فائنانس منسٹر تھے، کہ آپ بے گناہ ہیں، آپ بے قصور ہیں، لیکن پھر بھی وہ حکمت عملی اور اپنی ریپیوٹ کے لیے خاموش رہتے ہیں اور آپ کو بے گناہ جو ہے وہ قید خانے کی زینت بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں جو ریفلیکشن پوائنٹس ملتے ہیں وہ یہ کہ حضرت یوسف نے مخالفین کی بات پہ بھی ہمیشہ خاموشی اور صبر و حکمت کے ساتھ جواب دیا تھا۔ تو یہاں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عزت و کردار پر کبھی بھی وقت فائدے کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا۔ جب آپ کا کوئی حقی حامی نہیں ہوتا، جب آپ حق پر ہوں تو انتظار کریں کہ اللہ خود سچ ظاہر فرما دے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے پھر جب وہ انہوں نے انتظار کیا، انہوں نے اس پہ صبر کیا، انہوں نے حکمت سے کام لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود ان کی اس صبر و استقامت پر، ان کی اس پاک دامنی اور پرہیزگاری پر معافی اور بخشش کا اعلان فرماتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ انہو من عبادنا الصالحین، کہ یہی ہیں جو میرے خالص کیے ہوئے بندے ہیں، اور ان کو قید ہو جاتی ہے جو انہوں نے خود پسند کی ہوتی ہے۔ پھر جو آیت نمبر 33 میں وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا یا نفس کے ہاتھوں گمراہ ہو جائے گا۔ تو ایسی سچویشن میں جب لوگ آپ کے ساتھ ایموشنل مینیپولیشن کریں، اپنے اقدار کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، آپ کے خلاف طاقت کا غلط استعمال کریں، دھوکہ دہی سے کام لیں، آپ کے خلاف فلاٹنگ کریں، لوگوں کو آپ کے خلاف بدگمان کریں اور ایسے ہی لوگوں کو آپ کے خلاف جب اکٹھا کر لیں، پھر آپ نے اپنے ساتھ یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ ایسی سچویشن میں کہ ایک واحد القہار ایسا ہے جو اس سچویشنز کو آپ سے نکال کے سنبھالے گا، اور جو کردار کشی کر رہے ہیں آپ نے خود پر قابو رکھنا ہے، آپ نے اللہ کی ذات سے امید رکھنی ہے۔ آگے بشارت ہے آیت نمبر 34 میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما دی، تو ان کے کردار پہ جو بھی الزام لگے وہ سارے صاف ہوئے،
اس گواہی کے ساتھ پھر یہی زلیخا، یہی عزیز مصر اور اس کے کمپینینز نے آپ کے ہی حق میں گواہی دی کہ آپ کے کردار پر جو بھی الزام لگائے گئے تھے اور وہ سب کے سب جو تھے وہ جھوٹ تھے، آپ نے انہیں معاف کیا اور آپ نے یہ گواہی صرف اس لیے لے لی کہ مستقبل میں جو اقدار انہیں ملنے والا ہے اور وہ جس منصب پر فائز ہوں گے ان کے صادق اور امین ہونے پر کسی کو شک نہ ہو۔ تو ہمیں یہاں پر کیا سبق ملتا ہے کہ زہریلے جو ماحول، جو ٹاکسک ماحول ہے یا ٹاکسک سٹی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ دو عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ضابطہ جو بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسری آپ کی تربیت، حضرت یعقوب کی تربیت کا وہ فیکٹر، وہ عنصر اس ٹائم ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے صبر اور توکل جو ان کی اپنی ذات پہ نمایاں تھی کہ جب آپ کے بھائیوں نے آپ جو جدائی کا آپ کو غم دیا تھا اور آپ نے کیسے اپنے غم کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایمان اور امید رکھی تھی، اور آپ نے بس یہی فرمایا تھا کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ ہی میرا مستعان ہے اور صبر جمیل ہی اس ٹائم پہ مجھے بہتر ہے، اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ تو آج کل کے دور میں زہریلے رویوں کے خلاف کس طرح سے آپ نے عملی اصول اڈاپٹ کرنے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صبر و تحمل اپنانا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ کوئی بھی انسان جس پر اللہ کی مشیت نافذ ہونے سے آپ کو نہیں روک سکتا۔ اصل جو حفاظت ہے وہ صرف اللہ کی حفاظت ہے، آپ نے خود کو صرف اللہ کی حفاظت میں دینا ہے، آپ نے فوری رد عمل کا اظہار نہیں کرنا، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، آپ نے تدبیر اور حکمت عملی کو سمجھنا ہے، آپ نے بھروسہ اپنی تدبیروں پہ نہیں کرنا، آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے توکل پہ ہونا چاہیے کہ یہ جو توازن حضرت یعقوب کی تربیت سے حضرت یوسف میں آیا ہے، اس سب کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان کسی بھی تدبیر میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں رکھتا، یہ اللہ ہی ہے جو آپ کو صبر جمیل عطا کرتا ہے۔ اللہ کو مستعان ماننا ہے، اللہ یہ جو سفر ہے ہیلنگ پروسیس کا، یہ حضرت یعقوب کی دعا سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور حضرت یوسف کے اس تربیت کے پہلو پہ ختم ہوتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ واللہ عالم بما تصفون۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر صبر کو اپنی کامیابی کی کنجی بنانی ہے۔ دین پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پازیٹیو رہنا ہے، آپٹیمسٹک رکھنا ہے خود کو، ہر بری صورتحال میں بھی ہمیشہ کوئی اچھا ہی پہلو تلاش کرنا ہے، کیونکہ اللہ جس سے چاہتا ہے راستہ جیسا بھی کٹھن ہوتا ہے اللہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ خود سے سوال کریں کہ کیا میں اس بات پہ ریلیکس ہوں کہ اللہ ہر بات سے باخبر ہے؟ یہ جو ٹاکسک لوگ میرے خلاف شر انگیز مٹیریل اکٹھا کرتے ہیں یا جیسا بھی پلاٹنگ کرتے ہیں، کیا میرا دل مطمئن ہے کہ اللہ کی طاقت سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہی قادر و مطلق ہے، اور اس کا جو علم ہے وہ تمام کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ خبیر ہے، یہ جو بھی پلاٹنگ کرے ہیں اس کا ریکارڈ بھی ان کے پاس موجود ہے، اور اس پر جو میں صبر کری ہوں اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے۔ تو کیا یہ باتیں میرے دل کو سکون دے رہی، میرا اللہ پہ بھروسہ جو ہے وہ مطمئن کرا رہی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے اس کے لیے بھی جو اللہ نے خیر رکھی ہے اس کا اجر ہمیں وہ قیامت والے دن دے دے گا۔ یا کیا ہو رہا ہے کہ میں صرف اپنی پرابلمس دیکھ رہی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی امید عنایتیں، اور جب جب اس نے مجھے سہارا دیا ہے، جب جب اس نے مجھے میری نفس کی قید سے بچایا ہے، مجھے نفس امارہ سے اس نے بچایا ہے، تو میں ان کو کنسیڈر کر رہی ہوں، یا میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ میری زندگی میں آنے والے پرابلم کیا ہیں اور کون کون لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف جو ہے وہ پلاٹنگ کر رہے ہیں۔ دین تھرڈ اصول یہ ہے کہ آپ نے پازیٹیو باؤنڈریز بلڈ کرنی ہے، حدود متعین کریں، جو جتنے بھی یہ ٹاکسک لوگ ہیں ان سے حفاظتی فاصلہ رکھیں، احتیاط سے بات کریں، غیر ضروری ایموشنل انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنا جو شخصی وقار ہے اس کا آپ تحفظ کریں، اپنے کلوز ریلیشنز پر کام کریں۔ ٹاکسک سٹی کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کیا حکمت ملتی ہے سورہ یوسف پڑھ کے کہ ٹاکسک ماحول سے خود کو نکالیں، جو بندے آپ کی ناقدری کر رہے ہیں ان سے خود کو نکالیں، اپنی پازیٹیوٹی پر بھروسہ رکھیں، ٹھیک ہے، اپنی
جو پازیٹیو باؤنڈریز ہیں ان کو اسٹیبلش، اپنے جو کلوز ریلیشن ہے، جیسے آپ کا شوہر ہے، جیسے آپ کے بچے ہیں، ان پر محنت کریں، خود پر محنت کریں۔ آپ کی پیرنٹنگ جو ہے وہ بوجھ نہیں، اپنے بچوں کو ایسے ٹرین کریں، ان کو کانفیڈنس دیں کہ وہ آپ کو اپنا سیف سورس فیل کریں، ان کو سیف باؤنڈریز بنانا سکھائیں، ان کو بتائیں کہ آپ نے فیملی سیکرٹس محفوظ رکھنے ہیں، اپنا کنیکشن مضبوط کریں، اپنے بچوں کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیولپ کریں، ایموشنل مینیپولیشن سے بچیں، ان کے ہاتھوں ڈورمیٹ نہ بنیں، ان پر ٹرسٹ نہ کریں، ان کی بات پر صبر و حکمت خاموشی کے ساتھ جواب دیں، ہمیشہ سائلنٹ گریسفل اسمائل رکھیں، کمپوز ہو جائیں، ان سے لیونیئر ٹاک نہ کریں، اپنے اوپر کام کریں، اپنے عقائد مضبوط کریں، اپنے سیکرٹس نہ ان سے شیئر کریں، اپنی کمزوریاں نہ ان سے بیان کریں، آپ خود مضبوط بنیں، خود سے سوال کریں کہ کیا کسی کا اقتدار میں آنا یا کیا وقتی فائدے کے لیے کسی کا مجھے یوز کرنا مجھے انفلوئنس کر رہا ہے، یا ان کی جو پلاٹنگ ہے کیا اس سے مجھ پہ کسی قسم کی کوئی نیگیٹو افیکٹ آ رہا ہے، اگر نہیں آ رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اب اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں میں سے ہو گئے ہیں۔ دین کیا کرنا ہے آپ نے کہ معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں، کہ دوسروں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیں، ان کی اصلاح کو مقصد بنا لیں، انتقام نہیں لینا، اللہ کی رحمت پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اللہ وکیل ہے، اللہ کارساز ہے، کسی سے بدلہ لینا ہماری ڈومین میں نہیں ہے۔ معاف کریں، آگے بڑھ جائیں، جیسا حضرت یوسف نے کیا، اور خود کو کیسے انہوں نے خود پہ کیسے ورکنگ کی کہ ایک ولیج سے آیا ہوا بندہ جو ہے وہ کتنا بڑا وہ گورننس کر رہا ہے، ایجپٹ کی گورننس کر رہا ہے، اتنا بڑا سوشل ریولوشن لے کے آتا ہے، ایوولوشن لے کے آتا ہے، پھر اپنی فیملی کو بھی وہاں پہ سیٹ کرتا ہے، جبکہ ان کی نسبت وہ لوگ جو ان کے خلاف پلاٹنگ کر رہے تھے، یہ جو ٹاکسکسٹی شو کر رہے تھے، ان کے بھائی وغیرہ، آپ ان کا بھی حال جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ہی سامنے گندم کے لیے سوال جو تھے وہ کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ وکیل ہے، ہم کون ہیں جو اللہ کی دی ہوئی شان و عزت پر شک کریں؟ ہمارے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، یہ سب عنایت خداوندی ہے، جو ہاتھ سے جا رہا ہے اس کو جانے دیں، دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں، اللہ غالب ہے ہر امر پہ، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، یہ آپ کی روحانی شفا ہے، یہ قلبی بصیرت کا عملی ذریعہ ہے، کتاب المبین ہے، اس کے ساتھ جو اس پہ جو غور و فکر کر رہا ہے ان کے لیے نشانیاں ہے، رجوع اللہ کریں، سوال کریں، مسنون دعائیں سیکھیں، ان سب کے فتنوں سے، شیطان کے فتنوں، اس کی شر انگیزی سے دعائیں مانگیں، رکع شریعہ پڑھیں، توفیق مانگے، حکمت مانگے، علمیت مانگے، حکمیت مانگے، سب مانگے اللہ تعالیٰ سے جو آپ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ صورتحال بے شک حقائق پر مبنی ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ آ رہی ہے نا کہ اللہ کی تدبیر ہر ایک تدبیر سے بہتر، ہر ایک تدبیر سے بہتر، اور آپ نے تعمیری سوچ رکھنی ہے اپنی بھی کہ کل کو جب میرے پہ کوئی ایسا وقت آئے گا تو کیا میں ان کی طرح ٹاکسک بہیو تو نہیں کروں گی؟ کیا میں ان کی بھی مشکل وقت میں ان کو اکیلا چھوڑ دوں گی؟ یا میں ان کی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش، تو خود سے سوال کریں کہ یہ میں بھی کیا حسد کرتی ہوں، میں بھی کیا اپنے بچوں کا کمپیریزن دوسرے لوگوں سے کرتی ہوں، میں بھی کیا اپنے بچوں کے ساتھ ہی زیادتی کر رہی ہوں، اس طرح سے اپنا کمپیریزن خود کریں، کیا میں بھی بدگمانی کا شکار ہوتی ہوں، کیا میں بھی کسی کو اپنے دوسرے لوگوں سے بدگمان کر رہی ہوں؟ صحیح وقت کا انتظار کریں، آپ نے امپلسو نہیں ہونا، آپ نے پھٹنا نہیں ہے، اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کریں، اپنے آپ کے لیے خود ہی ایموشنلی فلفلڈ ہو جائیں، اپنی ذات کی اصلاح کا جو مسلسل سفر ہے وہ انسان میں ایسی روشنی پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر کے اندھیرے جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا سکون لوٹ آتا ہے، اس کا نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور پھر یہی روشنی جو ہے یہ آپ کی سورہ یوسف کی فارم میں ہیلنگ تھراپی بن کر بھے کے لوگوں کو بھی روشنی دیتی ہے۔ تو اصلاح کو مقصد بنائیں، انتقام کو نہیں، اور اللہ کی مدد اور رحمت پر مضبوطی سے یقین رکھیں۔ تو بے شک سورہ یوسف جو ہے وہ میرے غموں کا مداوع ہے، میری سیڈنس کا علاج ہے، مجھے زندگی گزارنے کی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے، اور میرے اندھیروں کو ایسے روشن کر دیتی ہے
جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے طفیل تمام اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں اور جس سے دنیا آخرت کے کام سنور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔